پہلی بات یہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الفتویٰ میں مفتی کے 9 احکام بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فتویٰ جو ہے نا، فتویٰ لکھنا، فتویٰ دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کب؟ جب کوئی اور بھی مفتیان اعظام اس علاقے میں موجود ہوں۔ اگر اس علاقے میں اور مفتیان نہیں ہیں تو اگر کسی مسئلہ میں لوگوں کو مسئلہ بن چکا ہے، آپ اہل علم ہے تو آپ کو فتویٰ دینا یہ لازم ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو مفتی کے احکام میں سے دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے، اگر کسی نے آپ سے فتویٰ طلب کیا ہے، اگر آپ اس فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں تو رجوع والے فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے، فتویٰ میں تساہل بالکل حرام ہے، تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پوری بیدار مغزی سے اگلے بندے کی بات سنی جائے اور پوری بیدار مغزی سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پوری تحقیق کے ساتھ بات سنی جائے، پھر پوری تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے۔ چوتھے نمبر پر فتویٰ دیتے وقت اگر آپ کی توجہ کسی ایسے کام کی طرف ہے کہ جو آپ کو صحیح طریقے سے آپ فتویٰ طلب کرنے والے کی بات نہیں سن سکتے تو فتویٰ مت دیجیے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو سخت بھوک لگی ہے تو یہ بھی لکھا ہے امام نووی نے کہ سخت بھوک کی وجہ سے بھی آپ فتویٰ نہ دیں، پہلے آپ اپنی بھوک کو دور کریں۔ اگر آپ کسی کام میں مشغول ہیں اس کام کو مکمل کریں، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اس پریشانی کو دور کیجیے گا، اس کے بعد فتویٰ دینا چاہیے۔ تو پیاس ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ایک بندہ جو فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ فتوے کو تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، اجرت لینا اگر لینا چاہتا ہے تو وہ فتویٰ لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے، اس کا بھی جواز ہے۔ چھٹے نمبر پر کسی کے ایمان کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس کے دل کی بات کے بارے میں یا اس کے اقرار کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، آپ اس کے ایمان پر فتویٰ نہیں دے سکتے، اس کے دل پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ساتویں نمبر پر کسی امام پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شافعی کہیں کہ ہم تو امام شافعی کے مطابق فتویٰ دیں گے، مالکی کہیں مالک کے مطابق، حنبلی کہیں حنبل کے مطابق ہم فتویٰ دیں گے، تو کسی بھی ایک امام کے اوپر رہ کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ فتوے کے لیے ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فتویٰ دینا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پر ایک فتویٰ پر غور و فکر کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک فتویٰ دیا ہے، اگر آپ فتویٰ دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کی ایک توجیہ باقی ہے تو آپ وضاحت کر دیں کہ ابھی میں مزید اس میں تحقیق کر رہا ہوں، تو میری تحقیق تک آپ نے عمل نہیں کرنا، تو اس طرح بھی آپ فتویٰ جو ہے تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غالباً گمان یہی ہے کہ میرا یہ فتویٰ ہی صحیح ہوگا۔ نویں نمبر پر بعض ایسے مسائل ہیں، اجتہادی علماء کا اختلاف ہے، مفتیان کا اختلاف ہے، تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اس صورت میں اس اختلاف کو بھی مفتی کو چاہیے کہ ذکر کرے۔ امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، ان کی یہ دلیل ہے، امام مالک کا یہ فتویٰ، ان کی یہ دلیل ہے، فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ، ان کی یہ دلیل، لیکن میں اس بات کو راجح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ راجح ہے، اور اس کی دلیل بھی ذکر کی جائے، اور ان کے اوپر بھی جو اپنی دلیل کو بیان کرنا چاہتا ہے ان کے فتوے کو نہ ماننے کی وجہ وہ بھی اس میں مکمل طور پہ تحریر کی جائے۔ اب فتویٰ کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آداب بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، فتویٰ واضح لکھا ہونا چاہیے، کوئی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس کی آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، یہ ساری باتوں کی تفصیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جواب بالکل رکا کے مطابق دینا چاہیے، جو رکا کے اوپر لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق ہی آگے جواب تحریر کی جائے، یہ نہ ہو رکے میں کچھ لکھا اور مزید اور بھی آپ سے وہ باتیں کرے اور آپ اس سب کو لکھ دیں، جو رکے کے اوپر ہے اس کے مطابق ہی آپ فتویٰ دینے کے اہل ہوں گے، تاکہ بعد میں کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں، تیسرے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ فتویٰ طلب کرنے والا جو ہے وہ بعید الفہم ہے، اتنی زیادہ عقل نہیں، اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، تو بالکل سادہ آسان لفظوں میں آپ تحریر کر سکتے ہیں، عربی نہ بھی لکھیں متن تو صرف اردو میں، اور وہ بھی سادہ کر کے آپ فتویٰ تحریر کر سکتے ہیں، اس کو سارا سمجھا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خط لے کر آیا بھی یہ فتویٰ، سارا خط لکھنا چاہیے، اس کا جو اس نے مسئلہ بیان کیا اس کو اسی طرح ہی لکھنا چاہیے، مفتی کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پر سب کے سامنے رکا پڑھ دینا چاہیے، اگر آپ کے پاس اہل علم موجود ہے سب کے سامنے پڑھیں تاکہ آپ کو کوئی علمی رائے بھی مل سکتی ہے۔
اور چھٹے نمبر پر آسان کر کے فتویٰ لکھنا چاہیے، رقیق لفظوں میں یا دقیق لفظوں میں بالکل نہیں لکھنا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر لکھا کہ ایک رکعہ آپ اس پہ فتویٰ پورا نہیں نہ آ رہا تو دوسرا صفحہ استعمال کر لیں۔ 8ویں نمبر پر یہ بھی لکھا ہے کہ اختصار ہونا چاہیے، فتوے میں لمبائی نہیں ہونی چاہیے، اختصار ہونا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر لکھا ہے کہ خطیب جو ہے، فتویٰ دینے والا مفتی جو ہے، وہ اچھے لفظ استعمال کرے، اس کی مکمل توجہ ہونی چاہیے اور ایسے الفاظ بیان کرے کہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو سمجھ آئے۔ 9ویں نمبر پر خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، آخر میں مور لگا دے، اس کے بعد وہ لکھ دے بھی، باقی صفحے جو ہے وہ ویسے ہی اگلے صفحوں پہ کانٹا لگا دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو آپ لائنیں خالی چھوڑیں اور درمیان میں کوئی بندہ چیز شامل کر دے جو کہ آپ کے لیے مسئلہ بڑھ۔ تو 11ویں نمبر پر اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے فتویٰ طلب کرنے والے کے بالکل مخالف ہے اور اس نے اس کو ماننا بھی نہیں ہے، تو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو فتویٰ نہ لے کر دے، اس کو زبانی سمجھا دے بھائی یہ تیرے خلاف مسئلہ جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بسا اوقات ایک بندہ فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو سخت اس فتوے کی وجہ سے سرزنش ہو، اس کو کوئی سزا ملے، تو اگر ایسی کوئی پردے والی بات ہو تو اس کو ویسے سمجھا دیا جائے، اس کو تحریر نہ کیا جائے، کیونکہ تحریر کر کے دیں گے بھی تو اس کو ضائع کر دے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ضائع ہونے کے خدشے سے اس سے بچا جائے۔ 13ویں نمبر پر جب کافی لوگ موجود ہیں، مثال کے طور فتویٰ لینے کے لیے آئے ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 چیزیں ہیں۔ مشورہ دیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو دور دراز سے سفر کر کے آئے نا ان کو پہلے موقع دینا چاہیے، کیونکہ مسافر کی ایک میزبانی ہوتی ہے۔ قریب کے لوگ تو ان کو آپ، کیونکہ آپ مفتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لازم ہی نہیں ہے یہ قریب کے والے پہلے آئے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں آپ پھر آ جانا، وہ بیچارے بڑی دور دراز کا سفر کر کے ہیں، ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور 14ویں نمبر پر وراثت کے بارے میں کوئی آگے آپ کے پاس وراثت کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا ہے، اس کی ایک لمبی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ 15ویں نمبر پر اس کے خط کے مطابق لکھیں، اگر اس کے پاس 2 خط ہے، مثال کے طور پہ بعض لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی ایک اور کسی کا خط ہوتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں بھی ہمارا بھی مسئلہ اسی کے مطابق ہی ہے۔ ہاں، آپ یا تو اس خط کے مطابق فتویٰ دے دیں، اس خط کو اسی طرح، اگر وہ خط نہیں آپ اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہتے تو اس کی بات کو لکھیں، اس کے خط کو لکھیں اور اس کی بات کو بھی لکھیں، پھر دونوں مطابق جو ہے نا آپ فتویٰ تحریر کر سکتے ہیں۔ 16ویں نمبر پر اگر آپ کو فتوے کی سمجھ نہیں نہ آ رہی تو بالکل فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ 17ویں نمبر پر اگر دلیل کے مطابق فتویٰ ہو تو ٹھیک ہے، مفتی جو ہے دلیل کے مطابق فتویٰ دیتا ہے تو مستفتی کو وہ فتویٰ ماننا چاہیے، ورنہ اس فتوے کا انکار کر دینا چاہیے۔ فی بعض مسائل اہلیت المفتی، تو اس میں بعض چیزیں میں نے نکالی ہیں خلاصتاً، یعنی کہ جس میں مذہب کی حفظ اور نفس کا فقیہ ہونا شرط ہے، اگر وہ اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ بندہ اصولی ہے، فقیہ ہے، اس کو چاہیے کہ صرف اپنے اصول اور اپنے فقیہ ہونے کے اوپر ہی فتویٰ نہ دے، دیگر بعض چیزوں کی طرف بھی وہ دیکھے، صرف ایک مذہب اور ایک مسلک کی کتاب پر فتویٰ دینا نہیں چاہیے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایک سوال ہے اس کے تحت، کیا مقلد کے لیے جس کی وہ دلیل بھی تقلید ہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، ابو محمد کا قول ہے کہ وہ حرام ہے، مقلد کو اس کی تقلید کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جائز ہے۔ تو میں اپنی رائے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس مقلد آ گیا یا جو بھی آ گیا، آپ اپنے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیں اور اس کو کہیں بھائی تیرے مسلک میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا گیا، اس کی وضاحت کریں، اس کا رد کریں، اس کا رد بیان کریں، جس طرح اہل الحدیث مدارس میں ہدایہ شاشی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اصل میں ان کے اصول و قوانین کو رد کرنے کے لیے، نہ کو اپنانے کے لیے۔ فتویٰ دیتے وقت کسی کے اصول پر، کسی کے مذہب پر بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور آخری جو فصل ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے وہ ہے فتویٰ طلب کرنے والے، جو فتویٰ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کوئی بھی فتویٰ طلب کرنے کے لیے آیا نا، مفتی صاحب سے کہے بھائی دلیل کی اوپر فتویٰ دے، پہلی بات یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے، وہ طلب بھی قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ طلب کرے۔ دوسری بات یہ ہے عامی کے لیے یا کوئی خاص ہے، جیسے وہ فتویٰ طلب کرنا چاہ رہا ہے تو اسی طرح فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ فتویٰ جو ہے نا قبول کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو ماننا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، کسی مفتی سے فتویٰ لینا چاہیے، عام بندے سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، یہ فتویٰ طلب کرنے والے لوگوں میں سے ایک بات ہے۔ نمبر 4،
جب فتویٰ میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے کہ جس کا فتویٰ قرآن حدیث کے زیادہ موافق ہے اسی کی بات کو مانا جائے۔ 5ویں نمبر پہ صرف ایک کے پاس سے فتویٰ ملتا ہے، صرف ایک ہی مفتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ پختہ یقین نہیں ہے، تو پھر کہاں جائے بندہ؟ تو پھر اسی کو ہی اپنا محور بنائے، ہاں اس سے استفسار کرے، کہے کہ قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دے، اگر تو نے غلط کیا تو اس کے تیرے پاس اس کی ذمہ داری ہے۔ 6 نمبر پر انہوں نے بیان کیا ایک بندہ ایک فتویٰ لینے کے لیے آیا، تھوڑی دیر بعد اس کو پھر وہی مسئلہ بن گیا، کیا دوبارہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا؟ اس میں آگے علماء نے اختلاف کو ذکر کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ آ جائے، شاید کہ مفتی صاحب کے پاس اس فتوے کی اہلیت بھی تبدیل ہوگی، بعض کہتے ہیں نہ آئے، اسی مسئلے کے مطابق مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 8، فتویٰ طلب کرنے والا اب ایک طالب علم کی حیثیت سے مفتی صاحب کے پاس آ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ طالب علم کے سارے آداب جو ہے ملحوظ رکھے۔ نمبر 9، ایک بندہ فتویٰ پاس لکھنے والا ہوتا ہے، ایک مفتی صاحب لکھوا رہے ہوتے ہیں، بعض خود لکھتے ہیں، لکھنے والا بھی اہل علم ہونا چاہیے، قرآن کی آیت صحیح لکھے، حدیث وغیرہ صحیح لکھے۔ 10ویں نمبر پہ جب کوئی بھی مفتی نہیں ملتا، آپ خود استفسار، خود کوشش کریں، تو جس حد تک بھی قرآن و حدیث کے موافق آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو، اس کے اوپر اگر غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔